اللہ تعالیٰ کی ذات، ملائکہ اور وحی وغیرہ کے متعلق یؤمنون بالغیب کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اگلے جہان کی زندگی کے متعلق سورۃ النمل آیت 4 اور سورۃ لقمان آیت 5 میں ہم بالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ انسان عقلی اور علمی دلائل اور انفسی شواہد سے اس مقام پر تو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ان امور غیبیہ کی تصدیق کر لے، لیکن اگلے جہان کی حقیقتوں کے متعلق یقین کی حد تک پہنچ جانا جو انسانی اعمال پر اثر انداز ہو بظاہر مشکل ہے۔ اس یقین کے لیے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو اس جہان میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ بڑا آپ نے گاڑی پہ چڑھ کے سوال کیا ہے تیز رفتاری سے، پہلے سمجھا تو دیں جن کو آپ میرا جواب سنوانا چاہتے ہیں، پہلے اپنا سوال تو سمجھا دیں ان کو آرام سے گھبراہٹ بغیر۔ سوال یہ ہے کہ ایمان بالغیب جو امور ہیں وہ تو علمی لحاظ سے بھی سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن ایمان بالغیب کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں؟ علمی اور عقلی اور انفسی شواہد سے کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں؟ مثلا خدا کی ذات کے متعلق انسان جب غیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن دلائل تو ہے نا کہ وہ ہے پہنچ سے باہر۔ وہ غیب کا وہ حصہ غیب نہیں ہے، وہ حاضر ہے۔ خدا تعالیٰ صرف غیب تو نہیں ہے، حاضر بھی ہے۔ حاضر ہے تو جو حاضر کا حصہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وہ تو یقینی طور پر پتہ چل جاتا ہے شواہد سے۔ جو غیب کا حصہ ہے وہ جب تک خدا اطلاع نہ دے کسی کو نہیں ملتا، وہ تو الہامی بات ہوگی آگے، لیکن ابتدائی طور پر خدا کی ذات بالکل نہیں۔ غیب کو تو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ان دلائل کی بنا پر ربنا ما خلقت ھذا باطلا اس میں سے ایک دلیل ہے۔ اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مر کر ختم نہیں ہو جانا ورنہ یہ کائنات باطل ہوگی، اور اتنا گہرا اس کائنات کے اندر میں مبنی فلسفہ موجود ہے جس میں ایک باشعور پلاننگ موجود ہے، ایک ایسا منصوبہ ہے جو بہت تخلیق سے بھی بہت پہلے سے وہ معلوم ہوتا ہے بلو پرنٹ کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور پھر تخلیق جو ہے اس نے اس کی مطابقت کی ہے۔ یہ سب باتیں اچانک ختم ہونے کی دلیل کو تسلیم کرنے کے معنی ہیں۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے متعلق قرآن کریم نے آخرت کے یقین کے متعلق یوں ذکر فرمایا ہے کہ الذین اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں غیب کی بحث نہیں ہو رہی، یہ جب تفکر کرتے ہیں سماوات اور ارض میں تو بے اختیار دل سے آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اور عذاب النار آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ بس عذاب النار سے فوراً پرام معنی بتاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا اور مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوں گے ورنہ یہ جہان باطل سمجھا جائے گا۔ تو یقین علم کی بنا پر ہوتا ہے۔ علم الیقین آپ پڑھتے ہیں، عین الیقین پڑھتے ہیں، ان سب کا یقین سے تعلق ہے علوم مختلف شکلوں کا، اور غیب کا تعلق ایک ایسے دائرے سے جس تک آپ کی رسائی الہام کی وساطت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب خدا غیب کو حاضر میں تبدیل کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک کلیتاً معدوم ہے۔ اب یہی جو تصور تھا کہ اسی دنیا میں جہنم و جنت بھی ہے، اس کو کوئی انسان نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ خدا کی طرف سے خبر نہ ملتی، اور اس خبر کے نتیجے میں ہمیں یقین ہوا ہے کہ موجود ہے۔ تو علم الغیب کو علم الحاضر میں تبدیل کرنے کا ذریعہ وہی ہے، اور نامعلوم باتوں کو تفسر کر کے ان پر یقین کرنے کا ذریعہ عام علمی جستجو ہے جو حاضر میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ابھی حاضر نہیں ہے بعد میں آنے والا ہے، استدلال کے طور پر ہم اس کا یقین حل کر لیتے ہیں۔ بالکل ویسے علم کے ساتھ یقین کا ایک تعلق ہے اور استدلال کا بھی تعلق ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے دھواں اٹھتا دیکھتے ہو تو تمہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے آگ ضرور ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے اور عین الیقین نہیں۔ جب آگ کو وہاں پہنچتے ہو جستجو کر کے اور آگ کو دیکھ لیتے ہو تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ موجود تھی، اسی سے دھواں اٹھ رہا تھا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ جل کے بجھ بھی چکی ہو اور دھواں ابھی فضا میں لہرا رہا ہو۔ تو عین الیقین، لیکن اس آگ کی کیفیت کو جب تک گرمی محسوس نہ کرو، انگلی ڈالنے کی کوشش کرو اور وہ جلائے نہ، اس وقت تک حق الیقین نہیں ہو سکتا۔ تو یقین علم کی مختلف قسموں کا نام ہے، اور وہ لوگ جو آخرت کے تصور سے گناہوں سے رکتے ہیں وہ اول درجے کے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کو حق الیقین ہو جاتا ہے، اور حق الیقین کے لیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کے نمونے دیکھتے ہیں۔ جزا سزا کا ایک مضمون اس دنیا میں ان کو نظر آتا ہے، اور بعض لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حص دے دیتا ہے کہ اپنے سے روزمرہ کے واقعات میں کبھی کوئی کوتاہی ہو تو اتنا قطعی خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا کا ثبوت ملتا ہے، یا نیکی ہو تو اس کے بدلے میں جزا کا اور بدی کی صورت میں سزا کا، کہ وہ لوگ جو ان شواہد سے گزرتے ہیں ان کو قیامت پر حق الیقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین ان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ سمجھے؟